اللہ کا نور اور تجلی کس دل پر اترتی ہے؟ یہ صوفیہ کا سب سے بڑا راز ہے اور قرآن میں اس کی بنیاد بہت واضح ہے۔ اللہ کا نور اور تجلی جس دل پہ اترتی ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کا نور و تجلی کس دل پر اترتی ہے۔ دیکھیں، قلب، قرآن میں دل کو قلب کہا گیا، عربی میں قلب کہتے ہیں۔ اس کی بہت سارے اقسام بتائی گئی ہیں اور آج ہم ان اقسام پہ بات کریں گے کہ کون سے قلب پر اللہ کا نور اترتا ہے۔ پہلی جو قلب ہے، پہلا وہ ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم لفظ قرآن میں یوز ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے سلامت دل، وہ دل جو بالکل گندگی سے پاک ہو۔ قرآن میں آیا ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، وہ دل جو صاف ہو کر اللہ کے پاس آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ قلب سلیم کا جو منظر بتایا گیا ہے وہ قیامت کے دن جو لوگ قلب سلیم مطلب سلامت دل لے کر آئیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی جس دل میں نہ کینہ ہوگا، نہ حسد، نہ بغض، نہ نفرت، رہ جائے گا اس دل میں صرف نور خدا۔ اس کے بعد قلب منیب۔ قلب منیب اصل وہ قلب ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ جیسے نفس امارہ ہے، نفس امارہ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ پھر اس پہ کوئی ندامت نہیں ہوتی، لیکن قلب منیب جب غلطی کرتا ہے تو وہ پلٹتا ہے پھر اپنی رب کی طرف۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کرے تو واپس آ جائے، گناہ کرے تو توبہ کر لے، اللہ کی یاد میں پگھل جائے، اس دل پر تجلی جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام کہتے ہیں جس دل کو اللہ بلائے اس پر نور کی بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قلب ذاکر، ذکر کرنے والا دل۔ اللہ اپنی تجلی اس دل پر نازل کرتا ہے جو اس سے یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ ذکر سے دل چمکتا ہے اور چمکتے دل پر نور آسانی سے جمع جاتا ہے۔ تو ذکر ایک بہت بڑا لا آف اٹریکشن ہے نور کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اللہ کی تجلی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا جو لا آف اٹریکشن ہے وہ ہے ذکر۔ اس لیے قلب ذاکر، ذکر کرنے والا قلب زیادہ اللہ تعالیٰ کے نور کے قریب ہوتا ہے۔ پھر قلب متوکل، توکل کرنے والا دل، وہ دل جو اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ پہ رکھتا ہے، جو دل یہ یقین رکھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس دل پہ نہ خوف گرتا ہے اور اللہ کا نور اترتا ہے۔ یہ توکل تو وہی ہے جو روح کو بھی صاف کرتا ہے، لیکن توکل والا دل کیونکہ اس میں کسی اور کے لیے لا الہ لا الہ لا الہ کا کلمہ ہوتا ہے، اس کے لیے کسی اور ہستی کے لیے جگہ ہی نہ ہوتی، صرف الا اللہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قلب متوضی۔ قلب متوضی یہ وہ دل ہے جو ہمبل دل ہوتا ہے، جس دل میں تکبر نہ ہو، اس پر بھی نور اترتا ہے، اللہ کا نور اترتا ہے نرم دل پہ، جو دل پگھلا ہوا دل ہو، جس کے لیے یہ کہا جائے
کہ وہ لوگوں پہ رحم سلی کرتا ہے۔ اولیاء کہتے ہیں نور کا سب سے بڑا دشمن تکبر ہے۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہی تکبر ہے جس کی وجہ سے شیطان قیامت تک لعنتی ہوگا۔ پھر آتا ہے قلب محب۔ محب وہ حب سے نکلا ہے، محبت سے نکلا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا دل۔ صوفی بڑی آسان الفاظ میں کہتے ہیں نور صرف اس دل پر اترتا ہے جسے اللہ سے محبت ہو، جو دل محبت سے بھرا ہو اور خالص ہو، اس پر تجلی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قلب ولی، اللہ والوں کا دل، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کا دل۔ اولیاء اللہ کا دل تجلیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ حدیث ہے بندہ فرض اور نفل سے قریب ہوتا جاتا ہے جب تک کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس دل میں نفس مر گیا، ریا گئی، دنیا کا بوجھ اتر گیا، اس پہ نور واجب ہو جاتا ہے، نور کا نزول ہونا۔ اللہ کے صوفیاء کرام کہتے ہیں نور اس دل پہ اترتا ہے جو ٹوٹ چکا ہو۔ ٹوٹا ہوا دل میں کبھی تکبر نہیں ہوتا، کبھی وہ انا اس میں نہیں ہوتا۔ اللہ کا نور سب سے جلدی ٹوٹے ہوئے دل پر اترتا ہے، کیونکہ وہاں اب انسان اپنی طاقت پر نہیں، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کا نور اس دل پر اترتا ہے جو صاف، نرم، ٹوٹا ہوا، بنا تکبر اور ذکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ قلب سلیم، قلب منیب، قلب ذاکر، قلب متوکل، قلب محب، قلب ولی، یہ سارے اقسام جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ اصل میں سب اقسام وہ ہیں جن کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی رضامندی ملے۔ دیکھیے، اگر کہیں کوئی بیٹھ جائے تو کچھ نہیں ملتا، اس کے لیے پہلے ایک ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ کی رضامندی چاہیے، تو پھر وہ جب پہلا راستہ نکالتا ہے شریعت کا، اور شریعت کا راستہ قرآن سے نکلتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ شریعت کے ذریعے آپ قرآن کو دیکھیں گے کہ اس میں کتنے اللہ تعالیٰ کے اصول، لاز آپ کو ملیں گے، اور پھر وہ جب آپ کے اندر اتریں گے، آپ کے قلب پہ اتریں گے، جب وہ قلب اس کو ایکسیپٹ کرے گا، جیسے کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی شک نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت تبھی ملے گی جب آپ متقین بنیں گے، آپ جب چاہیں گے، آپ کا دل جب چاہے گا کہ یہ مجھے ملے، تب جا کے آپ کو وہ نور ملے گا، اللہ کا نور، اللہ کی تجلی۔ اور جب اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی آپ کے دل پہ اتر گئی، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ گویا وہ کامیابی اس دنیا کی ہو یا وہ کامیابی آخرت کی، دونوں میں آپ کو فلاح 100% ملے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ موضوع پسند آیا ہوگا، سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ جو نئے ہیں ان سے یہ گزارش کہ سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اگر دیکھ لیا پورا اور مجھے ابھی سن رہے ہیں تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اپنی کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجیے۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے آکسیجن ہیں، کیونکہ میں جب سنتا ہوں، پڑھتا ہوں آپ کے کمنٹس تو دل خوش ہوتا ہے، چاہے وہ نگیٹو ہو یا پازیٹو، لیکن ایک انٹریکٹیو ایسا لگتا ہے کہ میں انٹریکشن کر رہا ہوں آپ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ۔ سوال جواب میں جب جواب دیتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔